وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہر شے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد میں مشغول رہتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ لا تفقہون تسبیحہم، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کے اوپر مفسرین نے بہت کچھ لکھا۔ اس میں انہوں نے وہ احادیث مبارکہ بھی کوٹ کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ معجزہ پیش آیا جہاں پہ ایک پتھر نے ذکر کرنا شروع کر دیا ان کے ہاتھ پہ، یا جہاں سے وہ گزر رہے تھے وہاں پہ موجود جو راستے میں پتھر تھے وہ ان کو ذکر کرتے ہوئے سنائی دیے، یا اس کھجور کے درخت کے تنے نے اس طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ سب اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ لیکن اس کے علاوہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی واضح بات فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ سمجھایا بھی کہ کس طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کرنے کو کہا کہ جس پرفیکٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ تمام کی تمام کائنات آپریٹ کر رہی ہے، جس طرح اتنی ایکوریسی کے ساتھ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے آربٹس میں آپریٹ کر رہے ہیں، دن رات کا ہونا، ستاروں کا آنا جانا، اسی طرح جو باقی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ ایک پرفیکٹ آرڈر میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا جس طرح ان کو بنایا گیا ہے اسی طرح چلتے رہنا، یہ بھی ایک ان کی تسبیح ہی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہی ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے مزید جب اب سائنس نے ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن کرنا شروع کی تو ان کو کچھ ساؤنڈ ویوز سننے کو ملی جو کہ فی الحال انکمپریہنسبل ہیں۔ ان ساؤنڈ ویوز کو کہہ دیا کہ یہ تسبیح ہے۔ بہت سے لوگ جو برڈ واچنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ بات آبزرو کرتے ہیں کہ چڑیاں صبح کے وقت، اور بہت سی چڑیاں تو فجر، طلوع فجر سے پہلے اور پھر دوبارہ مغرب کے وقت جو ہے وہ مسلسل ایک کنسسٹنٹ، مطلب ایک ہمیں تو جو غور نہیں کرتے لگتا ہے کہ بس وہ شور مچا رہی ہیں، لیکن جو غور کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو آبزرو کیا ہے، جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ ان کی چرپنگ ہے، یہ رینڈم چرپنگ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ صبح کی چرپنگ روز صبح وہی ہوتی ہے، شام کی چرپنگ جو ان کا کیا کہتے ہیں چرپنگ، ہاں چہچہانا جو ہے وہ شام کے وقت وہی مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر شام کو وہی ہوتا ہے، اور صبح کے وقت وہی ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہم میں سے کوئی تسبیح کرنے بیٹھے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کر رہا ہو تو ہر وقت ایک ہی آواز آئے گی، یہی تسبیح کرتے ہوئے آواز آئے گی۔ اسی طرح چڑیوں کا جو چہچہانا ایک خاص دن کے خاص اوقات میں ہے وہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خاص چہچہانا، خاص طور پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کا ذکر مشغول رہو، تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ صرف ہم انسانوں کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے آپشن دے دیا گیا۔ اب میں نے ایک اور بات یہ کہی کہ وہ جسم جو اللہ کا بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہے، اس کے اندر موجود جو چیزیں ہیں وہ بھی ذکر میں رہتی ہیں، لہٰذا ہمارے جو سیلز ہیں، ہمارا جو دل ہے، ہمارے جو آرگنز ہیں، وہ بھی ایک خاص ردم پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ردم جو ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ردم جو ہے یہ ذکر ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے ذات کے اندر موجود ذکر کے ساتھ ساتھ خود اپنے ہوش و حواس اور اپنی چاہت سے ذکر شروع کر دیں گے تو پھر ہم کمال پہ پہنچ جائیں گے کہ ذکر ہمارے اندر تو موجود ہے، اب ہم نے جب خود ذاکر بن گئے، خود اپنی ہوش و حواس سے ذکر شروع کر دیا تو اب ہمارا ذکر کمال تک پہنچ جائے گا، اور پھر ہم وہ مقام پا سکیں گے جس کے لیے ہم
بنائے گئے ہیں۔